بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ رشتوں کا وقت پر ختم ہو جانا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے بہتر وقت کو بدتر بنانے کی بڑی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیے، کیونکہ وہ آپ کا مستقبل آپ سے بہتر جانتا ہے، اور اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو، اور تم جان لو کہ وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھار کچھ چیزوں کا نہ ملنا ہی بہتر ہوتا ہے، کبھی کبھار ہر دکھ دکھ نہیں، مستقل سکھ کا قرینہ ہوتا ہے، اور پھر دعائیں تو پتھروں کو بھی چیرنے کی طاقت رکھتی ہیں، تو پھر آخر تم کیسے اللہ کے کن سے نا امید ہو سکتے ہو سکتا ہے کہ نصیب کے پتے پر درج ہو رہی ہو کہ اس صبر کے بدلے من پسند شے سے نوازا جائے۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟ اور وہ ہمیشہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہارا آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اور چل رہے ہو نا بنا منزل کے جس راستے میں، تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ اور سنو، تم ہر دن اپنے معجزوں کے قریب ہو رہے ہو۔ ارے اللہ نے تو کہا ہے، مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ پھر قبولیت پر شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہی ازل سے دیتا آیا ہے، وہی دے سکتا ہے اور وہی دے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو مجھ سے۔ یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ۔ زندگی ہے، وہ کچھ دروازے بند کر کے ہی تو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے ہم پر، اور ممکن ہے کہ جو تم مانگتے ہو اللہ نے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ بنا دیا ہو، اور وہ تمہارے توکل اور صبر کو آزما رہا ہو، اور اسے تمہارا یوں بار بار مانگتے رہنا بہت پسند آ رہا ہو۔ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ضرورتیں ہی لمبے سجدے کرواتی ہوں، بعض اوقات اللہ سے شدت اختیار کرنا، عشق بھی طویل سجدوں سے بیداری نہیں چاہتا۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے جس سے مانگنا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ اور اللہ تمہارے آنکھ سے نکلے ہر ایک آنسوؤں سے واقف ہے جو تم اپنی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا لیا کرتے ہو، اور اللہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، بس وہ عطا بہترین وقت پر کرتا ہے۔ صبر، توکل اور دعا کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں سے کر دے گا۔ اور کیا خبر کہ یہ بس تکلیف کی آخری رات ہو، اور کیا خبر کہ اس کے بعد اس رب کے کرم کی برسات ہو۔ اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر اللہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے سنا نہ ہو؟ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو، اور جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یقین رکھو، جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملیں، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ کسی کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کسی کی دعائیں دیر میں قبول ہوتی ہیں۔
لیکن جلدی کے کاموں میں میں نے خوشیاں کم دیکھی ہیں اور دیر کے کاموں میں میں نے کن فیکون کی طاقت دیکھی ہے۔ اور جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو نا تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ یقین رکھو اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو اور وہ ہر دروازے کو کھول دے گا تمہارے لیے۔ جانتے ہو تمہارے دل میں جو اٹکی ہوئی ایک پکار ہے نا اور لبوں پہ یہ خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہیں اور جس کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ اور جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جولی میں ڈالی جا چکی ہے۔ اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اور وہ اجر آپ کو اس طویل مشقت کے بعد نصیب ہوگا، وہ اجر بہت بڑا ہوگا۔ صبر آسان نہیں ہوتا، اگر آسان ہوتا تو اس کا اجر اتنا بڑا نہ ہوتا۔ آپ تھک گئے ہیں تو ایک بار آسمان کی جانب دیکھیں، آپ کا دل جو بہت بھاری ہو رہا ہے وہ اس بوجھ کو ہلکا کر دے گا بہت جلد۔ اسے حال دل سناؤ، جو سنتا سمجھتا ہے، پھر لوگوں کو بتا کے کیا کرنا۔ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اس کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ تمہیں کبھی بھی اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اسے ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اگر آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا نام شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ مقدر کا حصہ نہیں ہیں، صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ اور اگر تم یہ سوچتے ہو نا کہ اللہ پہ یقین کیا، ہر معاملہ اس پہ سپرد کیا، تو پھر کیوں وہ تمہیں آزما رہا ہے؟ دراصل اللہ اس آزمائش کے ذریعے تمہیں خود سے آشنا کروا رہا ہے، اور جس کو تمہاری سوچ ناممکن سمجھ رہی ہے اس کے لیے تو وہ ہمیشہ سے ممکن ہے۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر جسے وہ تہجد تک لے آئے وہ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور جو ازالہ مانگ لیتا ہے اور وہ عطا کرنے کے لیے ہر شے کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور جب ممکن کا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو کہ میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری